اس آیت میں اہل ایمان شیطان اور اس کے قبیلوں سے ان سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہیں غفلت اور سستی میں نہ ڈال دیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اسی طرح فتنے اور گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں جس طرح تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور بے لباس کر دیا تھا۔ بالخصوص اے میرے بندو، جب کہ تب تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ خود سوچئے، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم مارکیٹ جائیں گے، فلاں شخص وہاں ہمارا موبائل اور بٹوا چھین سکتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ہم بے فکر ہو کر مارکیٹ چلے جائیں گے؟ جہاں دل چاہے، جس رستے پر دل چاہے، آخر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہمارے قدم قدم کو کیسے اٹھنا ہے اور کہاں پڑنا چاہیے؟ جیسے جیسے ہم اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ کسی فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جسے تم نہیں جانتے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے ایمان قسم کے لوگ اس کے دوست اور اس کا خاص شکار ہیں، تاکہ وہ اہل ایمان پر بھی ڈورے ڈالتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ رستے میں دو انصار صحابی کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر فرمایا کہ یہ میں اور میرے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہم کوئی گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر شیطان خون بن کر انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو آج اس سیشن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں احتیاط کتنی ضروری ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی قرآن پاک میں کس طرح متعدد مقامات پر فرمائی ہے، اس بات کو ہم روزمرہ زندگی پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک انسان کو ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں جن کو اپنا کر انشاءاللہ ہم بہترین دن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ رات کے تیسرے پہر میں عبادت کرنا بہترین کامیابی ہے، جس کا حکم قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین، آپ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میری مدد فرمائیں، مجھے میرا مقصد بتائیں۔ بلکہ ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب پر تو اعتبار کرتے ہیں مگر اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ بھروسے سے اسے پکاریں، جواب ضرور آئے گا۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے کام میں برکت ضرور ہوگی۔ مختلف تسبیحات کو اپنا معمول بنائیں، چلتے پھرتے کام کرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
کی تسبیح آپ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ کلمات زبان پہ بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اسی طرح یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کا ورد 100 مرتبہ کرنا آپ کے تمام کام کو پورا کرنے میں آپ کی انتہا سے زیادہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔